السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاتحة علی روح المصطفیٰ وعلی آلہ المصطفیٰ اولی صدق والصفا اولی التقیٰ واولی النقیٰ۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلا رس شہید کربلا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، قادریم نار اے یا غوث اعظم ذنم دم شیخ احمد رضا خان قطب عالم ذنم بغیر داب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میں تو پرانا مولوی ہوں، پرانی تقریر، پرانی نعت، پرانا کلام سناؤں گا، اور لوگ نئے ہیں، آج کل لوگ پرانی کیسٹ سننے کو تیار نہیں۔ شاعر سے کہتے ہیں پرانی کیسٹ مت بجائیے، نئی کیسٹ لائیے۔ مقرر سے کہتے ہیں کیا وہی پرانی تقریر آپ سنا رہے ہیں۔ سرفراز احمد خان صاحب اگر کچھ لوگوں سے پوچھیں کہ آپ لوگ محلے کے ہیں، جلسے میں نہیں آئے، کہا کیا جائیں سننے سنانے، وہی مولوی لوگ پرانی گھسی پٹی بات کرتے ہیں۔ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکات دو، سنتے سنتے کان پک گئے، سنتے سنتے کان پک گئے۔ ارے کوئی نئی نئی بات سنائیے۔ لوگ چاند پر چلے گئے، سورج پہ جانے کی تیاری ہو رہی ہے، ہم مولوی ابھی خالی نمازیں ہو جاتے پھر میں۔ اور یہ بات جاہل لوگ نہیں کرتے ہیں، پڑھے لکھے جاہل لوگ کر رہے ہیں، ڈگری رکھنے والے بے وقوف لوگ کر رہے ہیں، جو اپنے کو دانشور کہتے ہیں، یعنی پورا عقل کی ٹوکری انہی کے پاس ہے۔ عموماً دیکھیے گا کیا جائیں جلسے جلوس میں وہی پرانی بات سناتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کیا ہر پرانی چیز کو ختم کر دیا جائے؟ کیا کسی کا باپ پرانا ہو جائے تو اس کو بدل کر نئے باپ کا انتظام کرے گا؟ بولو۔ پانی بہت پرانا ہو گیا تو کیا مراد جی دیسائی کا نسخہ پیو گے؟ آلو کی بھاجی کھا کھا کے سب لوگ ہندوستان پاکستان چھوڑ کے قبرستان چلے گئے، تو اب کیا آلو کی بھاجی نہ کھاؤ گے، اب گھوڑے کی لیٹ کھاؤ گے؟ آٹے کی روٹی کھا کھا کے سب لوگ مر گئے، تو اب کا سنگمرمر کا ٹکڑا کھاؤ گے؟ بولو۔ ہر پرانی چیز بدل دی ہے۔ ارے بھائی ہم تو پرانے مذہب کے قائل ہیں اور پرانی جماعت کے قائل ہیں، اور ہمارا تعلق پرانے فرقہ اہل سنت والجماعت سے ہے۔ نئی بات تو وہ سنائے جو نئے مذہب کو مانتا ہو، نئی بات وہ سناوے جو نئے گروہ سے آج کل جو نئی نئی جماعتیں کیڑے مکوڑے کی طرح ٹوکری کی ٹوکری نکل رہی ہیں، نئی نئی بات تو وہ سناتے ہیں۔ مذہب نیا ہے، دین نیا ہے، شریعت نہیں ہے، وہ اپنا نئی سناوے۔ ہم تو پرانے مذہب کے ماننے والے ہیں، اس لیے ہم نئی بات کیسے سنائیں گے؟ اب تو عجیب دور آ گیا، کھچڑا ناجائز، ملیدہ ناجائز، شربت ناجائز، یعنی سب ناجائز ہو گیا، اب جائز کچھ رہا نہیں۔ سلی بولی جلسے میں گیا، ہزماؤں نعیم الدین صاحب چھپرا والے گئے تھے، ایک مولوی تقریر کر رہا تھا، 1 گھنٹہ تقریر کیا، اس کے منہ میں خالی ناجائز، اس کے منہ میں خالی ناجائز۔ کھچڑا حرام، میلاد حرام، نیاد حرام، عرس حرام، گاگر حرام، چادر حرام، اگربتی حرام، موم بتی حرام، میلاد حرام، قیام حرام، سلام حرام، سب حرام۔ دیکھتے دیکھتے مولانا نعیم صاحب کا جب نمبر آیا تو قریشی لوگ جلسہ کیا تھا، کہا بوو رے، مظفر پور کے تھے مولانا نعیم صاحب، اپنی زبان میں کہا بوو رے، کہا جی، کہا رسی یا چھری تنی لاؤ، تو کہا حضور میلاد میں رسی چھری کہا کیجیے گا؟ کہا کہ اب تو سب حرام ہو ہی گیا، اب تو حلال کچھ رہا نہیں۔ میں سوچتا ہوں اسی مولوی کو حلال کر دوں، کہیں دیر کرنے سے وہ بھی حرام نہ ہو جائے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ اس مولوی کو حلال کر دوں، کہ ایسا نہ ہو کہ دیر کرنے سے یہ حرام ہو جائے۔ تو ایسا وقت آ گیا ہے، باپ دادا سب کھچڑا ملیدہ فاتحہ کیا، نظر نیاز، میلاد، قیام، سلام کیے، ان کی نالائق اولاد آج کہہ رہی ہے کہ نیاز حرام ہے، میلاد حرام ہے، عرس حرام ہے، گاگر حرام ہے، چادر حرام ہے۔ اس کا مطلب تمہارے باپ دادا نے حرام کام کیا، اور اب تک جو تمہارے باپ دادا کھائے حرام خور تھے۔ یہ کتنی نالائق اولاد ہے، اپنے باپ کو حرام کام کرنے کا مرتکب کر رہی ہے اور ان لوگوں کو حرام خور کر رہی ہے، جبکہ حرام خور یہ خود ہیں۔ یہ سب چیز حرام ہے، لیکن دے دیجئے کھچڑا 3 پلیٹ کھا جائیں گے،
بتاؤ حرام خور تم ہوئے کہ ہم ہوئے؟ ابے تم حرام بھی کہا کھا بھی گیا، حرام خور تو تم ہی نہ ہوا۔ دلیل کیا دیتے ہیں؟ بولے حضور کے زمانے میں یہ سب چیز نہیں تھی، اس لیے یہ بعد میں ہوئی، اب بعد میں ہوئی تو ناجائز ہے۔ ان سے کہیے کہ حضور کے زمانے میں آپ بھی تو نہیں تھے، آپ بھی تو بعد میں ہوئے ہیں، تو آپ جائز ہوئے کہ ناجائز ہوئے؟ آپ کے باپ بھی تو نہیں تھے، وہ بھی بعد میں ہوئے، تو وہ جائز ہوئے کہ ناجائز ہوئے؟ قسم خدا کی چھچھندر گلے میں اٹکا دوں گا، نہ اگلے بنے گا نہ نگلے بنے گا۔ اچھا یہ کھچڑا مریضہ کیوں ناجائز کہتے ہیں؟ اس سے چھوٹا کوئی بچہ تو اس کو لے آؤ۔ یعنی عجیب حال ہے، جس کو رہنا چاہیے یہاں وہ ہے گھر میں، جس کو رہنا چاہیے گھر میں وہ ہے یہاں۔ نہیں تماشا دیکھیے، ای قدر آ قدر یہاں، اب بڑے لوگ وہاں، اب تو آج وہاں سے ہٹ کے یہاں آ، جس کو جہاں رہنا چاہیے وہ وہاں نہیں ہے۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا؟ کھچڑا مریضہ۔ اقبال اعظمی صاحب کہتے تھے کہ کربلا کے بعد ایک ایسا وقت آیا جب مختار بن اویس ثقفی نے جھنڈا لیا اور یزیدیوں کو کھوج کھوج کے مارنا شروع کیا۔ وہ رگیڑ رگیڑ کے مارا ہے کہ ان کا بھوسا باہر ہو گیا۔ 1,40,000 یزیدی مارے گئے۔ کتنے مارے گئے؟ جس کو جہاں جگہ ملا تو بھاگ میں بھاگ، تو چل میں چل، جس کو جہاں سینگ سمایا بھاگ۔ اسی بھگدڑ میں 3 جہاز پانی کے جہاز میں بیٹھ کر یزیدی انڈیا میں آئے ہیں۔ میں نہیں کہتا، اقبال آدمی صاحب کہتے 3 جہاز یزیدی ڈر کے مارے مختار کے کوٹائی کے انڈیا بھاگے، اور انہی کی یہ اولاد ہیں جو کھچڑا ملیدہ شربت کو ناجائز کرتے۔ ان کے باپ دادا وہاں پانی بند کیے تھے، یہاں شربت بند کر رہے ہیں۔ ان کے باپ دادا وہاں حسین کا کھانا بند کیے تھے، یہاں کھچڑا بند کر رہے ہیں۔ انہیں بتا رہے ہیں کہ ہم آدمی ادھر ہی کے ہیں، رہتے ادھر ہیں۔ ہم آدمی ادھر ہی کے ہیں، رہتے ادھر ہیں۔ اس لیے ان کے بکواس کی طرف آپ کو دھیان نہیں دینا ہے۔ تقریر میں نے ابھی شروع نہیں کی۔ کربلا اور شہادت کا موضوع بہت اہم موضوع ہے۔ اس موضوع پر ایک رات میں تفصیل سے بولنا یہ ممکن نہیں۔ کربلا ہی پر بولنا مشکل ہے۔ ہم سن 46 میں جب پہلی بار کلکتہ آئے، دکھن داری میرے ابا وہاں جوٹ میل میں تان چلاتے تھے۔ سن 46 میں 12 سال کی عمر میں جب ہم آئے کلکتہ تو بچوں کو دیکھا کہ جھنڈا لے کے گھوم رہا، بولتا کربلا دور ہے جانا ضرور ہے، کربلا دور ہے جانا ضرور ہے، کربلا دور ہے جانا ضرور ہے۔ ہم چھوٹے چھوٹے بچے کلکتہ آئے تو پہلی بار ہم سوچا کہ جھنڈا ایک لڑکا لوگ کا بول رہا، وہ لڑکا لوگ بول رہا کربلا دور ہے جانا ضرور ہے، کربلا دور ہے جانا ضرور ہے۔ تو ہم کو پریشانی ہوئی کہ جب دور ہے تو نہیں جانا چاہیے، ہے نا؟ نہیں دور ہے تو نہیں جانا۔ پھر جب میں مولوی ہوا، عالم ہوا، بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کی، تب مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ اصل میں بچوں کی بولی نہیں تھی، یہ زبان حال سے امام حسین کی بولی۔ امام حسین جب مدینہ سے کربلا کی تیاری کیے تو وہ فرماتے تھے کربلا دور ہے جانا ضرور ہے، کربلا دور ہے جانا ضرور ہے، کربلا دور ہے جانا ضرور ہے، کربلا دور ہے جانا ضرور ہے۔ اب ان سے پوچھئے کہ جب دور ہے تو مت جائیے، کہے کو جائیے گا؟ تو امام حسین بتائیں گے کہ کربلا نہیں جائیں گے تو نانا کی امت کیسے بچے گی، کربلا نہیں جائیں گے تو نانا کی شریعت کیسے بچے گی، کربلا نہیں جائیں گے تو اسلام کی عظمت کیسے بچے گی، کربلا نہیں جائیں گے تو کعبہ کی حرمت کیسے بچے گی۔ اس لیے کربلا دور ہے جانا ضرور ہے، کربلا دور ہے جانا ضرور ہے۔ لوگ کہتے ہیں کربلا 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 کربلا، کائی کربلا میں رکھا ہے؟ میں کہتا ہوں ابھی کربلا سمجھ لے گا تو اسلام سمجھ لے گا، کربلا نہیں سمجھے گا تو رگڑ کے پیشانی کالا کر لے گا، اسلام نہیں سمجھے گا۔ کربلا سمجھو تب اسلام سمجھو گے۔ تم نے کربلا کو کیا سمجھا؟ ڈاکٹر اقبال سے پوچھو۔ ڈاکٹر اقبال کہہ رہے ہیں ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں، ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں، میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا، میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا۔ اتنے پڑھے لکھے لوگ کربلا کو سمجھے؟ یہ علی تجھے بران بے تجھے بربند پڑھ کر کہتا کربلا میں کیا رکھا ہے؟
اور کسی کتنا پڑھوے کیا ہے، یہ معمولی لکھا پڑھا ہے اور کچھ یہ خالی پوج بنائے ہوا ہے، پوج بنا کے گھوم رہا ہے، وہ بھیس بنایا ہے کہ لگتا ہے کہ چوتھے فلک سے ابھی چلا رہا ہے، بیچ میں کہیں اسٹاپیج نہیں کیا ہے، خالی پوج ہے اور کچھ نہیں۔ آؤ تم کو ہم بتائیں کہ کربلا میں کیا ہے۔ ڈاکٹر اقبال کہہ رہے ہیں اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری۔ اسلام میں دو چیز ہے، علی کی تلوار ہے، حسین کی نماز ہے۔ آج ہم جب مسلم معاشرے کا گہرائی سے مطالعہ کرتے ہیں تو آج ہمارے یہاں نہ تلواریں ہیں نہ نمازیں، دونوں میں سے کچھ نہیں۔ 46 سے لے کے اب تک ہم کلکتہ میں رہے، تمام دنگوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ مسلمان کے پاس تلوار ہے، بڑا خوش ہوگا تو دل گھٹنی لے کے نکلے گا، ٹوٹا ہوا کلچھل لے کے نکلے گا، پھٹنگی مارنے کے لیے چھڑی نہیں۔ اسلام نے صرف نماز نہیں دیا، اسلام نے نماز بھی دیا ہے اور اسلام نے تلوار بھی دیا ہے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں نماز پڑھو اسلام بچ جائے گا، انہوں نے اسلام کو سمجھا نہیں۔ صرف نماز پڑھنے سے اگر سرفراز تھا اسلام بچ جاتا تو حسین مدینے میں نماز پڑھتے رہتے، کربلا میں تلوار لے کے کیوں گئے؟ بتاؤ، حسین مدینے میں نماز پڑھتے رہتے اسلام بچ جاتا، لیکن حسین کربلا میں تلوار لے کے گئے اور بتا دیا کہ صرف نماز سے نہیں بچے گا اسلام، حرم کی پاسبانی صرف سجدوں سے نہیں ہوگی، حرم کی پاسبانی صرف سجدوں سے نہیں ہوگی۔ کہ اب خاکے زمین کربلا کچھ اور کہتی ہے، کہ اب خاکے زمین کربلا کچھ اور کہتی ہے۔ مسلمان کو نمازی بھی بننا ہوگا اور میدان کا سپاہی بھی بننا ہوگا۔ حرم کی پاسبانی صرف سجدوں سے نہیں ہوگی، کہ اب خاکے زمین کربلا کچھ اور کہتی ہے۔ اور نماز کیسی پڑھی؟ آج بھی ایک جماعت پڑھا رہی ہے، اور کچھ سنی کہتے ہیں کہ بڑی نماز پڑھتے ہیں سب، کئی گھنٹہ رہے۔ پوری دنیا کے 72 فرقوں کو میرا تنہا چیلنج، نماز جو کربلا والے پڑھ گئے اس کا جواب ہے کسی کے پاس؟ اذان دے گئی حضرت بلال کی ہستی، اذان دے گئی حضرت بلال کی ہستی، نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے، نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا۔ یہ کیا نماز پڑھیں گے؟ یہ تو 40 دن میں پڑھ کے آتے ہیں تو پورا الکترا پوت کے چلے آئے۔ بولے بھائی صاحب ہم نماز پڑھنے گئے تھے کہ چٹائی توڑنے گئے تھے؟ آپ نماز پڑھنے گئے تھے کہ لوٹا پھوڑنے گئے تھے؟ ہم 34 سال نماز پڑھایا ہے، کہیں گھٹا نہیں۔ مولانا نعمت بھی 25 برس سے نماز پڑھا رہے ہیں، کہیں گھٹا نہیں۔ یہ سب نمازی لوگ ہیں، مجاہد ملت کو کبھی گھٹا نہیں ہوا، حافظ ملت کو کبھی کالا داغ نہیں۔ 40 دن میں پورا یہاں سے یہاں تک پہنچ کے چلا آیا۔ یہ کون نماز پڑھنے گیا تھا رے؟ آج بڑا لوگ کہتے ہیں کہ بڑے نمازی لوگ ہیں، میں چیلنج کر کے کہتا ہوں ہمارے بزرگوں نے جو نماز پڑھی ہے اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ کتنی دیر نماز پڑھیں گے لوگ؟ 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹہ، 12 گھنٹہ، 24 گھنٹہ، 1 دن، 2 دن، 1 ہفتہ، 1 مہینہ، 2 مہینہ، 6 مہینہ، کتنا نماز پڑھے بولیے تو؟ کربلا والوں کی نماز پانی نہیں کہ وضو کریں۔ پینے کو جب پانی نہیں تھا تو وضو کا پانی کہاں سے ملتا؟ بولے بھائی پانی نہیں تھا کہ وضو کریں، اور جب پانی نہ ہو اور پانی کے استعمال پہ قدرت نہ ہو تو اس کی جگہ پر تیمم ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے اس کی جگہ پر؟ ارے بولنا ذرا زور سے، تیمم نہیں، تیمم صاف بول۔ ہاں تیمم، تیمم مٹی سے ہوتا ہے نا، اور بھی سوکھی مٹی سے۔ کربلا کی زمین میں مٹی بھی تو سوکھی نہیں تھی، خون سے مٹی گیلی ہو گئی تھی، اور اعضا بھی تو سلامت نہیں تھے کہ کربلا والا تیمم کر کے مسح کرے۔ مگر کربلا
نے نماز پڑھی، ایسی نماز پڑھی جو وضو سے بے نیاز اور تیمم سے بے نیاز۔ اچھا کتنی دیر نماز پڑھی؟ اچھا پہلے یہ بتاؤ کہ نماز میں آدمی داخل کب ہوتا ہے، خارج کب ہوتا ہے؟ ہاں بھائی نماز تو آپ لوگ پڑھتے ہوں گے ماشاءاللہ، بے نمازی تو ہے نہیں آپ لوگ، ہیں بے نمازی کا؟ ارے بے نمازی تو آپ لوگ نہیں ہیں، نہیں 5 وقت تو جمعہ تو پڑھتے ہی ہوں گے، اور نہ نماز تو جنازہ نماز تو آپ ضرور پڑھتے ہوں گے، عید بقرعید تو آپ ضرور پڑھتے ہوں گے، نمازی ہم کہیں بے نمازی کا کہ مار کھائیں، آپ تو پکا نمازی آدمی۔ آدمی نماز میں داخل کب ہوتا ہے؟ نیت مانا کہ اللہ اکبر، نماز میں داخل ہو گیا، جب تک سلام نہیں پھیرا نماز میں رہا، جب سلام پھیر دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اب آدمی نماز سے باہر ہو گیا، ہے نا بھائی؟ حسین نے محرم کی 10ویں تاریخ کو نماز شروع کی، مولانا نعمت نے بتایا، لیکن سلام کب پھیرا یہ کوئی بتا سکتا ہے؟ نماز میں داخل ہونا یہ تو آپ نے دیکھا، لیکن سلام تو پھیرا نہیں حسین نے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین نے آج سے ہزاروں برس پہلے جو کربلا میں نماز شروع کی تھی وہ ابھی ختم نہیں ہوئی، وہ ابھی سجدے میں ہیں، کل جب قیامت کے دن سلام پھیریں گے تو نماز سے باہر جائیں گے۔ لاؤ ایسی نماز، لاؤ ایسی نماز کہ شروع ہو کربلا میں اور ختم ہو قیامت کے میدان میں۔ تب نہ ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں، ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں، میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا، میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے۔ اب میں 72 فرقوں کو چیلنج کر رہا ہوں، ایک بھی آدمی ایسی نماز لاؤ جو کربلا والے پڑھ گئے۔ غور کرو، جب حسین کی نماز کا جواب نہیں ہے تو حسین کے نانا کی نماز کا جواب کوئی چاہیے۔ اسلام میں 2 ہی چیز ہے، علی کی تلوار اور حسین کی، دونوں ہم لوگ کھو دیے، تلوار تو ہے ہی نہیں، گھر میں گھس کے دیکھو گے تو بیلنا شاید ملے، وہ بھی چھوٹے ہی ملے گا۔ 15,000 کا رنگین ٹی وی مسلمان رکھے گا، لیکن جان بچانے کے لیے ایک تو چھڑی نہیں رکھے گا۔ بولو۔ اور نماز، سبحان اللہ، نماز کا حال تو مت پوچھئے، وہ امام صاحب ٹھیک بتا دیں گے۔ نماز آج لوگ خالی نیاز کے پھیر میں پریشان ہیں، نماز نہیں۔ سنیوں کم نہیں بگڑا ہے، یہ بہت بگڑا ہے، لے نیاز دے نیاز، لے نیاز دے نیاز، کھڑی بیوی کا نیاز، بیٹھی بیوی کا نیاز، سوئی بیوی کا نیاز، لیٹی بیوی کا نیاز، چپ بیوی کا نیاز، بولتی بیوی کا نیاز۔ ارے خالی نیازیں کرے گا، نماز کون پڑھے گا رے؟ بول۔ ہمارے بزرگوں نے ہم کو نیاز ہی دیا ہے یا نماز بھی دیا ہے؟ ہم لوگوں میں بھی گڑبڑی ہے، نہیں، یہ خالی نیاز کے پھیرو پریشان ہے۔ 10,000 کا چادر چڑھا دے گا اجمیر میں، مگر ابا کو عید میں وہ گنجی نہیں دے گا۔ 10,000 کا لنگر لٹا دے گا اجمیر میں، مگر اماں کو ایک پیالی چائے نہیں پلائے گا۔ کھول لے اور کان کھول کے سن لے، ماں راضی نہیں ہوگی تو نہ غوث راضی ہوں گے نہ خواجہ راضی ہوں گے، باپ راضی ہوگا تب اللہ راضی ہوگا، رسول اللہ راضی۔ تم جنت جا کے باہر میں تلاشتے ہو، ابھی جنت تو تیرے گھرے میں ہے، کہاں؟ ماں کے پیر کے نیچے۔ اب کل کھود کے مت دیکھے گا کہ بلبل صاحب بولے ہیں، خود کے دیکھیں، مطلب یہ ہے کہ ماں کی فرما برداری میں جنت ہے۔ آج ماں کو تم راضی نہیں کرتے، 10,000 کا چادر چڑھاؤ گے تو خواجہ راضی ہو جائیں گے۔ آج باپ کو ایک پیالی چائے نہیں پلاتے،
حسین کا لنگر لٹا دو گے تو حسین راضی ہو جائیں گے؟ نہیں، ہمارے بزرگوں نے ہم کو سب کچھ دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ جہاں جہاں بزرگوں کا مزار ہے وہاں بغل میں مسجد ہے. ارے دور کہاں جاؤ گے؟ مولا علی جا کے دیکھو نا یار، مولا علی کا مزار ہے بغل مسجد ہے کہ نہیں؟ بانسو پٹی جاؤ، خواجہ مجید صاحب کا مزار بغل مسجد، رانی گنج جاؤ، غوث بنگالہ کا مزار بغل مسجد، دلی میں جاؤ محب الہی کا مزار بغل مسجد، مہرولی میں جاؤ خواجہ قطب کا مزار بغل مسجد، مجاہد ملت کے یہاں دھام نگر جاؤ مجاہد ملت کا مزار بغل مسجد، بغداد میں جاؤ غوث پاک کا مزار بغل مسجد، اجمیر میں جاؤ خواجہ کا مزار بغل مسجد، شاہجہانی مسجد، اکبری مسجد، عالمگیری مسجد، اولیاء مسجد، نوری مسجد. آخر بزرگوں نے مزار کے بغل میں مسجد کیوں بنوایا؟ یہ مزار ہے، یہ مسجد ہے. نیاز یہاں ہو، نماز یہاں ہو، زیارت یہاں ہو، عبادت یہاں ہو، بوسہ یہاں ہو، سجدہ یہاں ہو، چومو یہاں، پوجو یہاں، نیاز بھی ہو، نماز بھی. کربلا کا موضوع بہت لمبا چوڑا موضوع ہے. جستا مقامات سے اس کے ضروری نقطے میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. اچھا، یہ کربلا میں جو جھگڑا ہوا یہ کون سی کا جھگڑا تھا؟ مکان کے لیے، دکان کے لیے، کھیت کے لیے، کھلیان کے لیے، ارے گاڑی کے لیے، باڑی کے لیے، ہاڑی کے لیے، کون سی کے لیے؟ یہ جو کربلا میں جھگڑا ہوا یہ کون چیز کے لیے؟ یہ نہ کربلا میں مکان کا جھگڑا تھا، نہ دکان کا جھگڑا تھا، نہ کھیت کا جھگڑا تھا، نہ کلیان کا جھگڑا تھا، نہ گاڑی کا جھگڑا تھا، نہ باڑی کا جھگڑا تھا، نہ ہاڑی کا جھگڑا تھا. یہ جھگڑا تھا خلافت کا، ہے نا؟ یزید کا کہنا تھا کہ آپ میرے ہاتھ میں ہاتھ دے کے ہم کو خلیفہ مان لیجیے، بس یہی بات تھی. حسین نے کہا کہ یہ ہاتھ پاک ہے، تیرے جیسے شرابی کے ناپاک ہاتھ میں نہیں جائے گا. یہ نانا کے ہاتھ میں گیا ہے، تیرے جیسے جواری کے ہاتھ میں. بہت لوگ کچھ کہتے ہیں کہ یزید کوئی خراب آدمی نہیں تھا، یہ حال ہے. ابھی بھی کچھ لوگ ہیں جن کے دل میں یزید کی یاد چٹکی لے رہی ہے، مگر مسلمان کے ڈر کے مارے نہیں بول رہا کہ بڑی مار مارے گا. نارکل ڈگا میں ایک تو مولوی کہا تھا کہ یزید کوئی خراب آدمی نہیں تھا. ہم نے کہا ایسا کیجیے تو آپ رشتہ داری کر لیجیے. خراب آدمی نہیں تھا، رشتہ داری کر لیجیے، لیکن اب تو مر گیا ہے، رشتہ داری کیسے کیجیے گا؟ ایسا کیجیے کہ آپ کا بیٹا اب ہو تو اس کا نام یزید رکھیے گا. کہا ہے؟ بولے ہم لوگ اپنے بیٹے کا نام حسین رکھتے ہیں، غلام حسین، صدام حسین رکھتے کہ نہیں بھائی؟ آپ اپنے بیٹے کا نام یزید رکھیے، ایک کا سمر رکھیے، ایک کا ابن زیاد رکھیے، خالی رکھ کے دیکھیے. سال بھر اگر زندہ رہ بھی جائے تو محرم کے 10 تاریخ کو کبھی نہیں بچے گا. محرم کے 10 تاریخ کو بچنے نہ کرے گا، اس لیے کہ آدمی کربلا جائے گا اور یزید کو محلہ میں چھوڑ کے اس کو پیچھے پہلام کر کے تب نہ وہاں جائے گا. یار یا اللہ، یعنی ایک سے ایک لوگ ہیں کلکتہ میں. کلکتہ جتنا بڑا شہر ہے اتنے بڑے بڑے بکلول بھی ہیں. مٹیا پوری میں ایک آدمی ہم سے کہا کہ امام حسین سے بہت بڑی بھول ہو گئی. معاذ اللہ، کیا بھول ہو گئی؟ کہ امام حسین سے بھول یہ ہو گئی کہ جھوٹ بول کر کے جان بچا لینا چاہیے تھا. ایک آدمی کی جان اگر بچ جائے جھوٹ بولنے میں تو شریعت کہتی ہے کہ جھوٹ بول کے بچا لینا چاہیے. 72 آدمی بچ جاتے کربلا میں اگر جھوٹ موٹ خلیفہ مان لیتے. بہت بڑی بھول ہو گئی. ہم نے کہا ہو گیا کہ ہم جواب دیں، کہ ہم نقدے دیتے ہیں، ادھار نہیں رکھتے. ایسا سنگ سنگ سوال ہے، سنگ سنگ جواب. کہا کہ نہیں ہو گیا. ہم نے کہا سنیے، حسین سے بھول نہیں ہوئی. کہا تب؟ کہا کہ بھول آپ کے ابا سے ہوئی تھی، زبردست بھول ہوئی تھی، جو آپ جیسے نالائق اولاد کو پیدا کیا. بھول امام حسین سے نہیں ہوئی تھی، بھول آپ کے ابا سے ہوئی اور اسی کا تم ریزلٹ ہو. میں نے کہا اچھا اب ایک بات سنو، تم کہتے ہو کہ جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت ہے. امام حسین جھوٹ بول کے جان بچا لیتے، 72 کی جان بچ جاتی. یہی نہ کہا کہاں یہی بات ہم بول رہے ہیں. ہم نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ جبریل ان کے نانا کے پاس آتے تھے کہ تمہارے نانا کے پاس آتے تھے؟ بولے نہیں، آتے تو تھے انہی کے نانا کے پاس. ہم نے کہا کہ قرآن ان کے نانا پر اترا کہ معاذ اللہ تمہارے نانا پر اترا؟ بولے نہیں، قرآن تو انہی کے نانا پر اترا. ہم نے کہا ان کے نانا کے گھر میں اسلام کا قانون سیٹ ہوتا تھا کہ تمہارے نانا گھر میں؟ اگر نہ سیٹنگ تو ان کے نانے گھر میں ہوتا تھا. ہم نے کہا تو اسلام کو او بیسی جانتے تھے کہ تم جانتے ہو؟
تو کوئی نہیں جانتے تو وہی بیسی تھے. کہا جانتے وہ بیسی تھے تو یہ کہیں یہ مسئلہ کو نہیں مانتا کہ جھوٹ بول کے جان بچا سکتے ہیں, کہیں نہیں عمل کیے. ہم نے کہا سن, یہ مسئلہ حسین بھی جانتے تھے کہ جھوٹ بول کے جان بچایا جا سکتا ہے, لیکن کیوں نہیں جھوٹ بولے؟ اس لیے کہ حسین کے سامنے دو چیز تھی, 72 کی جان بھی تھی اور قیامت تک نانا کے امت کا ایمان بھی تھا. حسین بیچ میں تھے, حسین سوچ رہے تھے کہ 72 کو بچاویں کہ قیامت تک نانا کی امت کو بچاویں. اگر جھوٹ بول لیں گے 72 تو بچ جائیں گے, لیکن قیامت تک نانا کی امت شرابی کے چنگل میں چلی جائے گی. اس لیے حسین نے کیا کیا, 72 کو دے کے امت کو بچا لیا. تعریف اس حسین کی انسان کیا کرے, نانا نے جس کے کعبے کو کعبہ بنایا. تو یہ جھگڑا کون چیز کا تھا؟ ارے بولنا رہے یار, 5 منٹ میں بھلا جاتا ہے کہا, خلافت کا. خلافت کا جھگڑا تھا. حسین نے یزید کو خلیفہ کیوں نہیں مانا؟ شرابی تھا, جواری تھا, بے نمازی تھا, فاسق تھا, فاجر تھا, بدعمل تھا. اتنا بدماش تھا کہ آج تک ویسا بدماشی کسی نے نہیں کیا. جانتے ہیں یزید نے ایک بدماشی تو وہ کی ہے کہ دنیا میں کسی نے نہیں کی. بتا دوں بدماشی کیا ہے, بہت کم لوگوں کو معلوم. حضرت عائشہ صدیقہ سے یزید نے نکاح کا پیغام بھیجا تھا حضور کے پردہ کرنے کے بعد. حضور کے وصال کے بعد یزید اتنا بدماش تھا کہ عائشہ کو کہا کہ آپ ہم سے شادی کر لیجئے. بولو, نبی کی بیوی مسلمانوں کی کون لگتی ہے؟ قرآن کہتا ہے. حافظ اگر ہیں کوئی, آپ حافظ ہے کوئی اس میں, وازواجہ امہاتکم, نبی کی بیویاں مسلمانوں کی, اسی لیے ام المومنین کہا جاتا ہے. لیکن جاہل کچھ ایسے ہیں کلکتے میں کہ ام المومنین امیر المومنین دونوں میں کوئی فرق نہیں کرتے. کلکتہ میں ایک مولوی تقریر کر رہا تھا کہ ام المومنین عمر بن خطاب نے فرمایا, ارے ام المومنین کا ماریں گے اپنے جوتے کا مزاج ٹھیک ہو جائے گا. ام المومنین, ام المومنین تھے رے, امیر المومنین کا ہاں ہاں وہی کی بات ہے. امیر المومنین الگ چیز ہے, ام المومنین الگ چیز ہے. ام المومنین مسلمانوں کی ماں. حضور کی تمام بیویاں مسلمانوں کی کیا لگتی ہیں بھائی؟ مسلمان کی کیا لگتی ہیں؟ اب اگر کوئی لڑکا اپنی ماں سے بولے کہ ابا انتقال کر گئے ہیں اب ہم سے تم شادی کر لو, تو اس کے ہی سب بدماش کوئی لڑکا ہوگا؟ بولو بھائی. یزید اس بدتمیز بےہودہ بدماش کا نام ہے جس نے عائشہ صدیقہ سے شادی کا پیغام بھیجا اور کہا حضور پردہ کر گئے ہیں اب آپ ہم سے شادی کر لیجیے. بتاؤ, جو نالائق اپنی ماں سے کہے کہ تم ہم سے شادی کر لو, اس سے زیادہ بدماش بھی کوئی ہوگا؟ ارے بول رہے بھائی, یزید اس بدتمیز کا نام ہے, یزید اس ظالم کا نام ہے کہ جس نے آج تک کسی نے ماں سے نہیں کہا کہ باپ مر گیا ہے ہم سے تم شادی کر لو, مگر یہ وہ بدتمیز ہے کہ تمام مسلمانوں کی ماں عائشہ صدیقہ سے شادی کا پیغام. مگر کیا کہیے گا, کچھ مولوی اسی ہندوستان میں ہیں جنہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ یزید جنتی ہے. کیا فتویٰ دیا؟ یزید ان سے پوچھو تو جہنمی کون ہے؟ تم. یزید جیسا بدماش جب جنتی ہے تو جہنمی کون ہے رے؟ ارے نادان, یزید سے تو مسلمان کو اتنی نفرت ہے کہ جب تک کربلا کا واقعہ نہیں ہوا تھا بڑے بڑے ولی اور عالم یزید نام کے تھے جی, بڑے بڑے محدث, بڑے بڑے فقیہ یزید نام کے. لیکن کربلا کے بعد مسلمانوں کو یزید سے ایسی نفرت ہو گئی کہ مسلمانوں نے اپنے اولاد کا نام یزید رکھنا بند کر دیا. بولو بھائی, آج یزید بول کے کوئی ہے کلکتہ میں؟ بتائیے, ہم ذرا ملاقات کریں گے اس سے. ہے نہیں نا, یزید کا خاندان کا کوئی ہے, اس کی نسل ہے,
دیکھو کتنی بڑی اللہ کی مار ہے. یزید یہ سوچا تھا کہ میرا جھنڈا لہرائے گا, میرا ڈنکا بجے گا, لیکن معاملہ الٹ گیا. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یزید ایسا میٹھا کہ یزید نام کا آدمی پوری دنیا میں نہیں, اور حسین نام ایسا چمکا کہ ہر محلے میں دو چار حسین, غلام حسین ہے کہ نہیں. یزید کا جھنڈا کہیں ہے بھائی؟ جہاں دیکھیے حسین کا جھنڈا لہرا رہا ہے. یزید کا کہیں جھنڈی بھی نہیں ہے. جھنڈا کون پوچھے, جھنڈی بھی نہیں. حسین کا ڈنڈا چل رہا ہے, یزید کا لکڑی بھی نہیں ہے پھٹنگی مارے والا. یزید حسین کے نام پر دہرادون کا کھچڑا, نذر حسین, نذر حسین, نذر حسین, نذر حسین. یزید کے نام پر موٹکا چاول کا کھچڑی بھی کوئی دینے کو تیار نہیں. حسین کے نام پر دودھ کا شربت, نذر حسین, نذر حسین, نذر حسین. یزید کے نام پر موہری کا پانی بھی کوئی دینے کو تیار نہیں. مر گیا مردود جس کا فاتحہ نظر ہوا. تب نہ شاعر نے قلم توڑ دیا اور کہتا ہے نہ یزید کا وہ ستم رہا نہ زیاد کی وہ جفا رہی. نہ یزید کا وہ ستم رہا نہ زیاد کی وہ جفا رہی, جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا. یزید بچ کے بھی مٹ گیا اور حسین کٹ کے بھی بچ گیا. یزید مورچہ جیتا جنگ ہار گیا, حسین مورچہ ہارے جنگ جیت گیا. یزید جیت کے بھی ہار گیا, حسین ہار کے بھی جیت گیا. اچھا, پانی جو کربلا میں بند ہوا, دنیا میں کئی جگہ پانی بند ہوا ہے, بتائیے گا تو. آپ بھی کمال کریے کہ تو عجیب عجیب خطرناک سوال پوچھتا ہے. یہ کون سوال میں سوال ہے, کب کو پانی بند ہوا ہم کا جانا. دنیا میں 2 جگہ پانی پر پابندی لگی ہے, کربلا میں اور اجمیر میں. 2 جگہ پانی بند ہوا ہے. حسین پر پانی بند ہوا کربلا میں, اور آل حسین پر پانی بند ہوا اجمیر میں. یہی 2 جگہ پانی بند ہے. ذرا سا اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیے گا. حسین پر جن لوگوں نے پانی بند کیا وہ یہ تھے, سمجھے سمجھے کہ نہیں سمجھے. اور خواجہ پر جن لوگوں نے پانی بند کیا وہی تھے. سمجھ آئے کہ نہیں. پانی دونوں جگہ بند ہوا مگر دونوں کا رزلٹ الگ الگ. حسین پر پانی بند ہوا تو حسین نے پانی کو اپنے خیمے میں نہیں بلایا, پیاسا گلا کٹا دیا. اور خواجہ پر جب پانی بند ہوا تو خواجہ جلال میں آ گئے, جلدی سے مرید کو بھیجا, کہا آنا ساگر کو بلا لو. کٹورا لے کے گیا, کہا آنا ساگر خواجہ نے تجھ کو بلایا ہے. وہ دوڑا ہوا پورا کٹورا میں چلا آیا, لے کے چلا آیا. حسین پر پانی بند ہوا, پاور نہیں دکھایا, اور خواجہ پر پانی بند ہوا, پاور دکھا دیا. اب آپ بتائیے حسین نے پاور کیوں نہیں دکھایا؟ یہ صحیح تھا یا خواجہ نے پاور دکھایا یہ صحیح تھا؟ معاملہ بڑا گمبھیر ہے. حسین پاور دکھا کے بلائے, حسین پاور چھپا دیا نہیں بلایا, اور خواجہ پاور دکھا کے بلائے. کیس دونوں ایک ہے, پانی وہاں بھی بند پانی یہاں بھی بند, پابندی وہاں بھی پابندی یہاں بھی, لیکن رزلٹ 2 قسم کے ہوا. حسین نے پاور چھپا کے شہادت کا جام پی دیا, اور خواجہ نے پاور چھپایا نہیں, پاور دکھا کے آنا ساگر کو اپنے کٹورے میں بلا لیا. ایسا کیوں ہوا؟ اگر خواجہ آنا ساگر کو کٹورے میں بلا سکتے ہیں تو حسین تو خواجہ کے بھی خواجہ ہیں, خواجہ کے بھی راجا ہیں, خواجہ کے بھی آقا ہیں.
تو کیا حسین نہیں بلا سکتے تھے؟ بولو بھائی، تو کاہے نہیں بلایا؟ کاہے نہیں بلایا؟ یہ معاملہ بڑا گمبھیر ہے۔ تو دیکھو کربلا میں حسین اسلام بچانے گئے تھے اور اجمیر میں خواجہ اسلام پھیلانے آئے تھے۔ وہاں اسلام بچانا تھا اور یہاں اسلام۔ حسین اگر آنا ساگر کو، حسین اگر فرات کو بلا لیتے تو خیمے میں چلا آتا، علی اصغر پانی پی لیتے، علی اکبر پانی پی لیتے، قاسم پی لیتے، شہید نہ ہوتے۔ اور جب شہید نہ ہوتے تو امت کی مغفرت کیسے ہوتی؟ اسلام بچتا کیسے؟ اور خواجہ اگر پاور نہ دکھاتے تو ہندوستان میں میاں کیسے ہوتا؟ یہ تو طاقت دیکھنے والی قوم ہے، جس میں طاقت دیکھتی ہے ڈنڈوت کرتی ہے۔ جتنے کنکر اتنے شنکر۔ اس طاقت کے پیچھے چلنے والی قوم ہے، جس میں طاقت دیکھا۔ دیکھتے نہیں؟ درخت کے سامنے سورج کے سامنے، ہتھوڑی کے سامنے، پیڑ کے سامنے، یہ کمال۔ ہتھوڑی کے سامنے ڈنڈوت۔ ایک دن سال میں ایسا آتا کہ نہیں؟ ہتھوڑی کے سامنے ڈنڈوت، پیریک کے سامنے ڈنڈوت، پیراس کے سامنے ڈنڈوت۔ عجب حال ہے اس قوم کا۔ گھر سے نکلا اور دیکھا کہ تاڑ گاچھ خوب لمبا۔ سرکار دعائی ہاتھ کسی نے دیکھا، کہا بڑا بدھو ہے میں، یہ درخت کیسے خدا ہوا؟ کہ ہم جب سے دیکھ رہے ہیں ایک دم سیدھا کھڑا ہے، ذرا بھی ٹیڑھا نہیں ہوتا۔ جو سیدھا کھڑا ہو وہ خدا ہے؟ بولے ہاں۔ بولے تب تو پاور ہاؤس کا چمنی ایک دم سیدھا کھڑا ہے۔ بولو خالی ہنسو نہیں، میری تقریر کی گہرائی میں اترو۔ تو اس نے پوچھا تو خدا کون ہے؟ ابے کہا خدا تو ادھر ہے۔ نکالا کٹاری، دیکھ رہا چمچم چمچم، کہاں؟ بولے یہی خدا۔ کئی خدا کیسے؟ بولے ابھی دیکھ، مارا تاڑ گاچھ میں، ابھی بالکل سیدھا تھا، ابھی اس کی گردن تھوڑی ٹیڑھی ہو گئی۔ ایک مرتبہ جو مارا کس کے اڑا دھم، چاروں شانے چیت، کہا بول، کہا یار دھوکہ ہو گیا، یہی خدا ہے۔ ابھی دونوں بدھوا مل کے کٹاری کو خدا کہنے لگے۔ دیکھ لیا طاقت کی پوجا۔ تیسرے نے دیکھا، کہا کہ دونوں عقل سے پیدل معلوم ہو رہا ہے، کوئی بس سے پیدل ہوتا ہے، یہ عقل سے پیدل ہے۔ کیا بدھوا لوہا کے سامنے جھکتا ہے؟ کہا کہ ہاں یہ خدا کا، یہی خدا ہے۔ کہا کیسے؟ کیا دیکھتے نہیں اتنا بڑا گھاس کو الٹا دیا؟ ہاں یہ تو ٹھیک ہے، یہی خدا ہے۔ اب دونوں مل کے ڈنڈوت شروع۔ تیسرے نے دیکھا، کہا کہ ادب بدھوا ہے۔ کہا بھائی لوہا خدا کیوں کہتا ہے؟ کہا دیکھتے نہیں اتنا بڑا تاڑ کو گرا دیا ہے، لمبا لیٹ ہو گئے ہیں، یہی خدا ہے۔ کہا کہ خدا کا پتا تو ہم جانتے ہیں۔ وہ جلدی سے گیا، دو چار چوکھور پاتے کھٹا کیا، مار دیا، سلائی سے بھاگ سے لگا، اور اس میں آگ جو نکلا اس کو لوہا کو اٹھا کے اس نے رکھ دیا۔ کہا کہ ابھی دیکھتا ہوگا، تھوڑی دیر میں اس کا رنگ ڈھنگ دونوں بدل جائے گا۔ لوہا جو آگ میں رکھا گیا تو تھوڑی دیر کے بعد رنگ بدل گیا، ڈھنگ بدل گیا، پہلے کالا تھا اب لال ہو گیا، پہلے کڑا تھا ملائم ہو گیا، اتنا گرم ہو گیا کہ بہ گیا۔ کہا کہ ارے یہ خدا کیسے ہوگا جو بہ گیا؟ یہ خدا نہیں ہوگا۔ تینوں نے کہا بدھوا خدا وہ ہے جو دیے سلائی میں ہے، آگ میں ہے۔ اب اس کو چھوڑ کے اسی کو ڈنڈوت شروع کر دیا، آپ ہی خدا ہیں، آپ ہی سب کچھ۔ چوتھا دیکھا، کہا کہ البتہ یہ ماں باپ کا یتیم نہیں ہے، عقل کا یتیم ہے سب۔ کہہ رہے بدھوا اس کے سامنے کہاں جھک رہا؟ کہا دیکھتے نہیں تاڑ گاچھ کو گرا دیا، لوہا گلا کے پانی کر دیا، ختم کر دیا، یہی خدا ہے۔ کہا کہ ارے بدھوا
खुदा ही नहीं है। कहा तब कहा कि अभी ठहर हम लाते हैं। वो एक बधना पानी लाया, उंडेल दिया, सिसकी लेके दम तोड़ दिए। कहा अरे यार धोखा हो गया, खुदा तो वो है। धूप पड़ी, अब पानी खोलते खोलते सूख गया, तालाब खुश्क हो गया। कहा अरे जो सूख जाए वो खुदा कैसे होगा? ना 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 ना, वही खुदा है। और सब सूरज को कहना बस सरकार आप ही सब कुछ है, आप ही सब कुछ है, आप ही सब कुछ है। और दिन भर उसको खुदा कहा। शाम को पश्चिम में डूब गया। कहा कि अरे जो डूब जाए वो खुदा कैसे होगा? देख रहे हैं शक्ति की भक्ति हो रही है। अब किसको खुदा कहे? इतने में चंद्रमा आकाश में निकला। कहा कि यही खुदा है, इसमें ठंडक भी है, यही खुदा है। रात भर उसको खुदा कहते रहे। सवेरे चांद है, रंग फीका हो गया। कहा अरे जब खुदा ही का रंग फीका हो जाए तो बंदे का रंग कैसे चोखा होगा? ऐसे हिंदुस्तान में मेरे ख्वाजा आए थे जो ताकत की पूजा करने वाली कौम थी। अगर ख्वाजा पावर न दिखाते, आना सागर को कटोरे में न बुलाते, तो ये शक्ति की पूजा करने वाली कौम कलमा पढ़ के मुसलमान कैसे? इसलिए ख्वाजा ने पावर दिखा के इस्लाम को फैला दिया, और हुसैन ने पावर को छुपा के इस्लाम को बचा लिया। जो ख्वाजा ने किया वो भी ठीक, और जो हुसैन ने किया वो भी ठीक। कभी पावर दिखाया जाता है, कभी पावर। कुछ मुल्ला जी अब तैयार हो गए। खत्म कर देगा? है कब बजा है? 12 बजे के बाद नहीं बजता है जी। अब हम रात भर नहीं ना बोलेंगे, हमको कल जलसा में जाना, अस्पताल थोड़ी जाना। तुम क्या समझ अस्पताल जाएंगा? आज तो हम पहाड़ घुस रहे हैं, अब कल निकलेंगे 19 को, तो 5 अप्रैल को आवेंगे। ये सब इतना प्रोग्राम है, हम अस्पताल जाएंगे तो प्रोग्राम कौन करेगा? तुम्हारे लिए एक जलसा, हमारे लिए तो रोज जलसा है ना जी। खाली सुनना मकसद नहीं है ना, उसको अपने सीने में रखना मकसद। तारीफ उस हुसैन की इंसान क्या करे, नाना ने जिसके काबे को काबा बना दिया। करबला का वाकया क्यों हुआ? इतना बड़ा जो अजीम वाकया करबला में रूनुमा हुआ, इसका मकसद क्या था? क्या इसका मकसद यही है कि थोड़ा सा आप रो लें, थोड़ा सा हम रो लें, और साल भर इत्मीनान से रहें? नहीं, करबला का मकसद रोना नहीं, करबला का मकसद रुलाना नहीं। रोने के लिए करबला का वाकया नहीं हुआ, और रुलाने के लिए करबला का वाकया नहीं हुआ। अपनी जिंदगी में सुधार लाने के लिए करबला का वाकया हुआ। सीना पीटना नहीं चाहिए। करबला में जो ये कुर्बानी दी गई इतनी बड़ी, का इसीलिए कि थोड़ा तुम रो लो, थोड़ा हम रो ले, छुट्टी हो गई। आजकल कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि मौलाना साहब अरे आए थे तकरीर किया शहादत का, अपने भी रो रहे थे हमको रो रहे थे। ये शहादत है कि तुम भी रो हम भी रो, हो गया बात खत्म। शहादत का वाक़या इसीलिए है कि रो और रुलाओ, सीना पीटो और पिटाओ। कान खोल के सुन लो, जिसका हुसैन मर गया हो वो सीना पीटे। मेरा हुसैन तो कल भी शहीद था और आज भी शहीद है, और शहीद जिंदा रहता है। तो जब हुसैन जिंदा है तो हम सीना काहे पीटेंगे, हम मातम काहे करेंगे? जिसका हुसैन मर गया हो वो सीना पीटे। रोए वो जो कायल हैं ममाते शुहदा के, हम जिंदे जावेद का मातम नहीं करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोगों, हुसैन ने खलीफा नहीं माना यजीद को। शराबी था, जिवाड़ी था, बेनमाजी था, फासिक था, फजीर था। आज हम लोग क्या करते हैं? आज हम लोग के यहाँ जब मुहर्रम का चांद निकला तो उसके साथ साथ खलीफा का हैजा फूट गया। इतना न खलीफा मुहर्रम में निकलते हैं, अल्लाह की पनाह। जुम्मन खलीफा, जुमराती खलीफा, सोमराती खलीफा, खैराती खलीफा, महरू खलीफा, बुद्धन खलीफा, सोमारू खलीफा, ईदन खलीफा, बकरीदन खलीफा। अरे खलीफा का तो हैजा फूट पड़ा। जिसको देखो खलीफा, धोती में खलीफा, लुंगी में खलीफा, पैजामा में खलीफा, इतना बड़ा पगड़ी बांधा वो भी खलीफा, बड़का पगड़ी बांधा वो भी खलीफा, डंटा ले लिया खलीफा।
کہا ہے؟ بولے ہم خلیفہ ہیں. تاڑی پیتا خلیفہ رے؟ چلو پی کے الو ہوا بولتا خلیفہ ہے؟ بولتا تاڑی پینے میں تو کوئی حرج نہیں. کہیں بولی تو گانچ کا رس ہے تو پیشابو پیو نہ، وہ آدمی کا رس ہے، دونوں رس دھکا دھک چلاؤ، چلاؤ دونوں دھکا دھک. بدتمیز کہیں کا، ایک تو تاڑی پیا بولتا کہ حرام نہیں ہے. ایک سے ایک بکرا. ہم سے تو پوچھا کہ تاڑ قرآن میں ہے؟ تاڑ قرآن میں ہے. ہم نے کہا تاڑ میدان میں ہوتا ہے، قرآن میں نہیں ہوتا. وہ ہم کو پھنسانے کے پھر میں تھا، اس کو نہیں معلوم کہ ہم 3 منٹ کے کھلاڑی ہیں. 42 سال ہو گئے تقریر کرتے ہوئے، ہم کو تم کا پھنساوے کرے؟ ہم روز تو اس آدمی کو ٹالاتے پھرتے. کہا مولانا صاحب تاڑی کا بیان قرآن میں ہے. ہم نے کہا تاڑی اردو ہے، قرآن عربی میں ہے. اردو کھوج رہا عربی میں، پگلا ہے. آج خلیفہ ہمارے آبادی میں کیسے کیسے خلیفہ ہے؟ بولے ہم کو خلافت ملی ہے. خلافت ملی ہے کہ کلی آفت ملی ہے؟ خلیفہ، خلیفہ بہت اونچا لفظ ہے مسلمانوں. خلیفہ کون تھے؟ صدیق اکبر تھے. خلیفہ کون تھے؟ فاروق اعظم تھے. خلیفہ کون تھے؟ عثمان غنی تھے. خلیفہ کون تھے؟ مولا علی تھے. یہ تاڑی پینے والا خلیفہ، یہ جوا کھیلنے والا خلیفہ. ابھی خلیفہ اگر بن گیا ہے تو کم سے کم اپنی صورت تو خلیفہ جیسی بنا. داڑھی چھلوا کے موہری میں پھینکتا بولے خلیفہ ہے. دن رات گانجا پیتا بولتا خلیفہ ہے. آج ہمارے یہاں 2 چیز بہت آرام سے مل گیا ہے، خلیفہ اور مولوی. جس کو تس کو لوگ مولوی کہتا ہے. مولویوں کا ہے جو پھوٹا ہے، جو داڑھی رکھ لیا ٹوپی بڑی صاحب، بڑی صاحب، وہ ایک کو لفظ پڑھانا ہو بڑی صاحب. اور وہ کمبخت منع بھی نہیں کرتا کہ ہم مولوی نہیں ہے مت کہو. یہ سوچتا بڑھیا مولانا پڑھ لکھ کے مولوی ہو گئے، ہم بغیر پڑھے لکھے مولوی ہو گئے. اچھا بے ہر فٹکری کا رنگ چوکھا ہو گیا. اعلیٰ حضرت امام محمد رضا کو کسی نے حافظ لکھ دیا تھا تو بیٹھ کے رو رہے تھے. جی لوگوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا ہم حافظ نہیں ہیں، ہم کو حافظ کہہ دیا، گناہگار ہو گیا، کیا کریں؟ تو 28 دن میں امام محمد رضا نے قرآن پڑھنا شروع کیا اور یاد کرنا شروع کیا. روز یاد کر کے رات کو تراویح سناتے تھے. 28 دن میں امام محمد رضا اعلیٰ حضرت حافظ قرآن ہو گئے. صرف اس لیے حافظ ہوئے کہ مسلمان جب کہہ دیا ہے حافظ تو اس کی بات صحیح ہو جائے اور گناہگار نہ. پتا چلا جو حافظ نہیں اس کو حافظ کہنا گناہ ہے، جو مولوی نہیں اس کو مولوی کہنا. یہاں تو مولوی نہیں علامہ کہتا ہے. اس لیے کان کھول کے سن لو، خلیفہ بناؤ لیکن جس کو خلیفہ بناؤ سوچ سمجھ کے بناؤ. اور خلیفہ بنو لیکن جب خلیفہ بنے ہو تو اس مقدس الفاظ کی عزت بچاؤ اور آبرو بچاؤ. یہ جھگڑا خلافت کا تھا. حسین نے کہا یزید تو شرابی ہے، خلیفہ کیسے ہوگا؟ تیرے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا. کل شرابی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا حسین نے، اور آج ہم لوگ شرابی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے خوب کباب پراٹھا کھا رہے ہیں. نہیں اب بولتے ہیں کہ حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے، حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ابھی تم پکڑا کب ہے رے؟ حسین شرابی کو پسند نہیں کیے اور تم شرابی کے ساتھ گھوم رہا ہے. حسینی بولنا بہت آسان ہے، حسینی بننا بہت مشکل ہے. اسی لیے آج تک تاریخ میں خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہے لوگوں نے. بہت لوگ خدا کا دعویٰ کیا ہے اور نبی ہونے کا بھی دعویٰ کیا ہے، مگر سرفراز بھائی حسین ہونے کا دعویٰ آج تک کسی نے نہیں کیا. یہ بھی ایک تاریخ ہے. آج تک کوئی یہ نہیں کہا کہ ہم حسین ہیں. نبی ہونے کا دعویٰ کیا. ایک بادشاہ کے دربار میں ایک آدمی پہنچا. بادشاہ نے پوچھا کاہے نکلنا ہے؟ کہا کہ نبوت کا دعویٰ کرتا. کہا اچھا اس کو جیل میں بند کرو جیل میں. اور جیل سے پہلے اس کو باورچی خانہ میں لے جاؤ، بڑھیا بڑھیا کھانا کھلاؤ. 1 ہفتہ خوب بڑھیا بڑھیا کھانا کھلایا. اور بادشاہ پہنچا. کہا کہیے ادھر جبریل آئے تھے کہ نہیں؟ بولے ہاں ابھی تو آگے چل ہی جا رہا ہے. کہا کچھ کہا گیا؟ بولے ہاں کہاں گئے ہیں؟ کہا یا ایھا النبی ہو باورچی خانے میں رہی ہو اور کہیں مت جئی ہو. یا ایھا النبی ہو باورچی خانے میں رہی ہو اور کہیں مت جئی ہو. ارے اور کہیں جانے کی ضرورت کیا ہے؟
پلاؤ یہاں مل رہا ہے، جردہ یہاں مل رہا ہے، متنجن یہاں مل رہا ہے، تم اسی کے لیے نبی ہوا، سارا کام تو یہیں ہوگا. سنا نہیں؟ ایک پاگل خانے میں ایک مولوی صاحب گئے دیکھنے کے لیے پاگلوں کو، تو ایک کمرہ میں گئے سامنے، تو کہا کہ آپ کیسے یہاں تشریف لے آئے؟ کہا کہ نہ ہم کچھ کیا نہیں.